ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرزا انجینئر محمد علی جہلمی صاحب کے افکار و نظریات پہ ہم گفتگو عموماً کرتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں چونکہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے حوالے سے، پھر صدقہ فطر کے احکام و مسائل کے حوالے سے کافی زیادہ مصروفیت رہی، اور لوگ بھی بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ نے مرزا انجینئر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور ایک بھائی نے کچھ دن پہلے ایک بڑی عجیب و غریب ویڈیو شیئر کی اور بتایا کہ مرزا صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے اس میں، جو ابھی تک وہ نہیں کرتے تھے۔ انجینئر صاحب نے اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ چھپ چھپ کر جو باتیں کہا کرتے تھے، اب علل اعلان ایسی باتیں کہتے ہیں، اور پہلے جو باتیں صرف اپنے دل میں چھپا کے رکھتے تھے اب زبان پر بھی لاتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ رافضیت کی راہ پر انجینئر صاحب گامزن ہیں، تو اس کا نظارہ ہم آج آپ کو کروا دیتے ہیں۔ آپ واقعی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انجینئر صاحب رافضیت کی پٹڑی پر چل رہے ہیں۔ اس سے بڑی رافضیت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے دے اور کہے کہ جو کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یاد رہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ اس پہ ہم نے کچھ سوال بھی کیے تھے، اور جو ہم نے دلائل کے ساتھ بات ثابت کی تھی اس پر تو نہ مرزا صاحب کی ہمت ہوئی نہ کسی اور کی جرت ہوئی کہ اس پر کوئی دلائل سے بات کرتا۔ اب انہوں نے اپنے تئیں اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مولا علی کہنا ہے، حضرت علی یا سیدنا علی نہیں کہنا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بالکل درست کہا تھا۔ اب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں دیے۔ ہم نے اس وقت ایک بڑا اہم سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حدیث میں ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہیں۔ تو مولا سے مراد تو ہے دلی محبوب، دلی دوست، یعنی جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، اتنی بات ہے نا۔ اب اگر یہ مولا کا لفظ ایک لقب یا تخلص یا اس کو کچھ بھی کہیں بن کر ساتھ لگنا ہے نام کے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مولا ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو مولا کہا ہے، من کنت مولا ہو۔ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی یا سیدنا علی نہیں بلکہ مولا علی کہنا چاہیے، تو اس سے بھی پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مولا کہا ہے کہ من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں۔ تو پہلے نبی مولا ہیں، پھر علی مولا ہیں۔ تو نبی مولا کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ ہم نے جب بھی نام لینا ہے تو مولا محمد کہنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ یہی استدلال ادھر بھی کر لیں کہ جب بھی ہم نے علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا ہے تو مولا علی کہنا ہے۔ اگر وہاں مراد یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں، تو پھر یہاں بھی یہی معنی کرنا ہے کہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اس کے علی رضی اللہ عنہ بھی محبوب ہیں۔ یہ کوئی لقب نہیں ہے، نام کا کوئی جز نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ان لوگوں نے سمجھ لیا، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، جو ان سے بہت بڑھ کر عقل و علم رکھنے والے تھے، شعور رکھنے والے تھے، جو قرآن و سنت کے مطالب اور مفاہیم کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے، کیسے ہوا کہ ان سب سے یہ بات رہ گئی اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اساتذہ سے بھی رہ گئی، اور آج وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو یہ ایک کوتاہی کر رہے تھے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مولا علی کہیں، ہم حضرت علی کہتے رہے۔ تو گویا مولانا طارق جمیل صاحب نے 1400 صدیوں سے تمام اسلاف امت کو کہہ دیا کہ وہ سارے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوتاہی کے مرتکب رہے۔ اس پر ہم نے بات کی تھی، اور یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہم نے اٹھایا تھا، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا۔
نہ مرزا انجینئر صاحب دے سکتے ہیں، قیامت تک نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اس سے آگے کچھ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، یعنی اس پوائنٹ پہ تو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، نہ اس پر کوئی دلیل قائم کر سکے ہیں، نہ اس پر بات ہی کر سکے ہیں، لیکن اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، رافضیت کی پٹڑی پر اور زیادہ چڑھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب ہم آپ کو ذرا ترتیب سے بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ ویڈیو میں ان کا کلپ بھی لگا دیں گے، جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی تو سب احباب ان کا کلپ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک گراؤنڈ بنائی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ جو حدیث ہے نا، اس میں مولا کا معنی دلی محبوب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک معنی واقعی دلی محبوب ہے مولا کا، لیکن اس حدیث میں معنی دلی محبوب نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا کا ایک معنی دلی محبوب ہے، وہ تو سارے ہی ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور سارے صحابہ بھی ہیں دلی محبوب۔ ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی غلط بیانی انہوں نے کی ہے، یہ صرف اہل سنت کے نزدیک، مرزا صاحب کے نزدیک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دلی محبوب نہیں ہے، کہہ کے تو دیکھیں، کبھی اظہار کر دیں اس بات کا کہ سارے صحابہ ہمارے دلی محبوب ہیں سمیت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان کے دل میں کتنی صداقت ہے یا یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ تو سارے ہی یہ جو کہنا ہے نا مرزا صاحب کا، یہ بھی غلط بیانی پر مبنی ہے، ان کے نزدیک سارے صحابہ دلی محبوب نہیں ہیں۔ رہی بات، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معنی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے وہ والا معنی نہیں ہے، یعنی دلی محبوب والا معنی نہیں ہے، وہ معنی تو آپ بتانا ہے، وہ ہضم کرنا بھی مشکل ہے، میں آہستہ آہستہ آپ کو ہضم کرا رہا ہوں۔ مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو، اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، وہ میں نے تو ہوں وہ ہضم کرنا، میں آہستہ آہستہ ہضم کرا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو سلف صالحین نے 1400 سال میں نہیں کی، اور ایسی بات پھر گمراہی ہو سکتی ہے، اگر وہ حق ہوتا تو سلف صالحین وہ بات کرتے۔ کہتے ہیں کہ مولا کا ایک معنی ہے پشت پناہ، آقا اور سرپرست، پشت پناہ، آقا اور سرپرست، یہ والا معنی سب سے پہلے جس پر فٹ ہوتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ معنی کسی پر فٹ ہوتا ہے سرپرست، آقا اور ولی، اور یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ ولی تو شیعہ کہتے ہیں، لیکن مرزا صاحب شیعہ کی بولی بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا، سرپرست اور ولی، اگرچہ شیعہ ولی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کو چھوڑ کر، کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آقا، سرپرست اور ولی ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام آقا ہیں، سرپرست ہیں یا ولی ہیں، شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیں، سارے مومنین کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا، ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقائی اور سرپرستی اور ولایت یہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے، یہ خالص رافضیت ہے، خالص رافضیت ہے، اللہ کی قسم خالص رافضیت ہے۔ ہم مرزا صاحب کو سننے والے اور ان کے متاثرین سے یہ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے گزارش کریں گے، اللہ کی قسم ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ چاہیں جو بھی موقف اختیار کریں، ہماری روزی میں کوئی کمی نہیں آنے والی اور ہمارے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا آپ کے موقف کی وجہ سے۔ ہم صرف آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ گمراہی ہے، اس سے آپ بچ جائیں، ہمیں آپ کی آخرت کی فکر ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے مذہبی اور اخلاقی کہ اگر آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ تھامیں اور ہم آپ کو روکیں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کتنے ہی بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جن کو ہم نے تھاما ان کا ہاتھ، اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور وہ واپس پلٹ آئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے ہی لوگ جو ہمارے علم میں ہیں، اب جو ہمارے علم میں نہیں ہے، مختلف فورمز پہ اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہم گمراہی میں پڑ گئے تھے، ہم تو صحابہ کے دشمن بن گئے تھے، ہمارے دل میں تو صحابہ کرام کے بارے میں عداوت آ گئی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو سبب بنایا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو ہم آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور آپ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں،
ہمیشہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں کسی کو سمجھ نہیں آتی، آہستہ آہستہ عوام کو، علماء سمجھتے ہیں صرف، عوام اس میں پھنستے چلے جاتے، فتنہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی سمجھ نہ آئے، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ گمراہی ہے، وہ فتنہ تو نہیں ہوتا، گمراہی تو ہوتی، لیکن فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان حق سمجھ کر مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کو لوگ جو ہیں وہ اس کی خرابی سمجھ نہیں پاتے جلدی۔ تو یہ رافضیت اور نیم رافضیت ایک فتنہ ہے جس میں آپ کو بڑے آہستہ آہستہ انداز میں جکڑا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات آج سے پہلے مرزا صاحب نے کبھی نہیں کہی، آج کہہ رہے ہیں نا، کیوں؟ ایک بیس بنائی انہوں نے، بہت سارے فالورز بنا لیے انہوں نے، جو بولے بالے لوگ تھے۔ اکثریت تو منکرین حدیث کی غامدیت زدہ ہے اور رافضیت زدہ ہے، وہ تو صحابہ کے ویسے ہی دشمن ہیں، قرآن و حدیث کو تو وہ صحیح مانتے ہی نہیں ہیں، جو اکثریت ان کی پیروکار ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بولے بالے سنی بھی تھے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اب بھی، لیکن وہ سنگل میں پھنس گئے ہیں، اور اب دیکھیں ان کو ایک ہائی پوٹینسی ڈوز اب دی جا رہی ہے تاکہ شروع میں ہی کہیں ریئیکشن نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سرپرست ہے، اگر کوئی آقا ہے، اگر کوئی ولی ہے، ولایت کا حقدار ہے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں کس کا عقیدہ ہے؟ ایک بندہ ہمیں بتائیں اہل سنت میں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، کوئی ایک بندہ جس نے آج تک یہ بات کہی ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ولایت کے حقدار ہیں اور سب سے پہلے سرپرست ہیں اور سب سے پہلے آقا ہیں اور سب سے پہلے حاکم۔ آقا کا معنی حاکم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا کر گئے ہیں؟ کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ولایت کے لیے یا اپنے بعد سرپرست مقرر کرنے کے لیے فرمائے ہیں؟ تفصیلی بحث آگے بھی ہوگی، جب جہاں جہاں مرزا صاحب کے جیسے جیسے استدلالات آئیں گے ان کا رد ہم انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا بتایا۔ جب آپ نے بتایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن اور رہوں گا، تو میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غدیر قوم کے موقع پر اپنے بعد خلافت یا سرپرستی یا ولایت کی کوئی بات کی؟ نہیں کی نا، صاف سے سیدھے سے الفاظ ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بعض صحابہ کرام کی دل میں کوئی ایسی بات تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ میرے دل میں بات آ گئی مال غنیمت کے حوالے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے مال غنیمت جب جمع کیا تو اس میں سے اپنا حصہ نکال لیا پہلے ہی مال غنیمت تقسیم ہونے کے۔ تو یہ بات کسی کے دل میں آ سکتی تھی کہ واقعی جب تقسیم نہیں ہوا تو کسی کا حق نہیں ہے، لیکن سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں کوئی بات آ گئی اس حوالے سے، تو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکالا۔ آپ نے فرمایا کہ برائدہ کہ اتبغض علیٰ، کیا آپ دل میں کوئی میل رکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ تو میں نے کہا نعم اللہ کے رسول جی۔ اب دیکھیں جو ایک فٹ کیا جاتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نے اگر اختلاف کیا علی رضی اللہ عنہ سے تو وہ منافق ہو گئے، نعوذ باللہ، یہی فٹ کیا جاتا ہے نا جنگ صفین والوں پر، نعوذ باللہ، صحابہ کرام پر۔ تو یہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہاں میں بغض رکھتا ہوں۔ وہ بغض اس طرح کا نہیں تھا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نظریاتی طور پر ایک دل میں بات آئی ہوئی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ غلط کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبغضوا، ابھی ان کے بارے میں دل میں بات نہ رکھو، انہوں نے جو کیا ہے یہ ان کا حق بنتا تھا۔ نبی علی رضی اللہ عنہ کا جو حصہ تھا مال غنیمت میں اس سے بھی زیادہ تھا، انہوں نے اگر کچھ حصہ لے لیا ہے تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں یا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے دل کو میلا نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم منافق ہو گئے برائدہ، تم نے علی کے خلاف بغض رکھ لیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام پر تو یہ ویسے ہی معاملات فٹ نہیں ہوتے، یہ تو بعد والوں پر فٹ ہوتے ہیں کہ بعد والوں میں جو ایسے لوگ آنے تھے، اور واقعی خوارج وغیرہ جو آئے علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فتوے کفر کے بھی لگاتے تھے، صحابہ کرام پر بھی اور علی رضی اللہ عنہ پر بھی۔ تو صحابہ کرام پر یہ چیزیں کیسے فٹ ہوتی ہیں؟ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فٹ کر کے دکھاتے بھی، دیکھو یہ موقع آ گیا، یہ دیکھو یہ منافق نکل آیا تم میں سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک معاملہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر فرمایا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس طرح مجھ سے محبت ہے بھی علی سے بھی محبت کرنی ہے تم نے۔
اس کو کہاں سے کہاں لے گئے، حق ولایت اور سرپرستی اور آقائی اور حکمرانی کہاں کہاں لے گئے یہ لوگ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جب بشارت دی کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کس کا نام لیا ہے؟ یہ جامع ترمذی ہے، 3663 نمبر حدیث ہے۔ مرزا صاحب اس حدیث کو یقیناً قابل حجت اور حسن اور صحیح مانتے ہیں۔ شیخ زبیر ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، دیگر محققین بھی صحیح کہتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی فتنوں کے بارے میں بعض احادیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو فتنوں کا علم تھا نا وہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس حدیثیں تھیں اور انہوں نے بیان کی، لیکن آپ جو ان سے مطلب لے رہے ہیں وہ تو اسلاف امت نے نہیں لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ان کو علامات نبوت نہیں نظر آتی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بعض احادیث کو تروڑتے مروڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ علامات نبوت ہیں، جس سے ہم صحابہ کرام کی تنقیص نکالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ اب میں کتنے دن اور آپ کے ساتھ رہوں گا، اس دنیا میں میرے کتنے ایام باقی ہیں۔ اپنے بعد کیا ہونا ہے اس کی وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ وہاں تروڑ مروڑ کے تراشنا دلائل کو خود ساختہ دلائل بنانا، اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف الفاظ میں کہنا۔ کتنا فرق ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میں اب کتنی عرصے تمہارے اندر رہ سکوں، فاقتدوا بالذین من بعدی، لہٰذا میں وصیت کرتا ہوں تمہیں کہ میرے بعد تم نے دو لوگوں کی پیروی کرنی ہے، دو لوگوں کی اقتداء کرنی ہے، دو لوگوں کا کہاں ماننا ہے۔ وہ کون ہے؟ واشارہ الی ابی بکر و عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا میرے بعد تمہارے یہ ولی ہیں، میرے بعد تمہارے یہ مقتدا اور رہنما ہیں، میرے بعد یہ تمہارے حکمران ہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ کیا یہ سناتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کن کو سرپرست مقرر کیا ہے، کن کو مقتدا اور رہنما بنایا ہے؟ اس حدیث سے کھینچ تان کے اپنا مطلب رافضیت والا نکالتے ہیں، یہ واضح اور دو ٹوک حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، 466 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، ایک روایت میں ہے کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اپنی صحبت اور اپنے مال کے حوالے سے جو کیے ہیں وہ ابو بکر نے کیے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو خلت کا جو درجہ ہے وہ ابو بکر کو ملتا۔ اب تو میری خلت صرف اللہ کے لیے ہے، محبت اسلام کی سب کے لیے ہے۔ اگر خلت جائز ہوتی، یعنی محبت کا وہ درجہ جو اللہ کے لیے ہے وہ مخلوق کے لیے بھی اگر جائز ہوتا تو ابو بکر کو ملتا، وہ ابو بکر کو ملتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، مسجد میں جو بھی دروازہ کھلتا ہے اسے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ سب علماء اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ اس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ولایت، نبی کے بعد ولی کون ہے، نبی کے بعد خلیفہ کون ہے، نبی کے بعد سرپرست کون ہے، نبی کے بعد آقا اور حاکم کون ہے، اسی کی بشارت ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی کتنی مشہور و معروف ہے، صحیح بخاری کی۔ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں پھر آنا۔ وہ عورت عرض کرتی ہے خاتون اللہ کے رسول علم اجد کا، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول اگر میں آؤں، دور دراز علاقے سے آنا ہے، میں اس وقت آؤں کہ آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تم مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ کتنے واضح اشارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ولی امر یا خلیفہ یا سرپرست یا آقا کس کو بنا کر گئے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، صحیح بخاری میں 3662 نمبر ہے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ۔ پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے والد ہیں سب سے زیادہ محبوب۔ اہل سنت کا
جو اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں. اور اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہیں مردوں میں سے، پھر پوچھا گیا آپ نے فرمایا پھر عمر ہیں، پھر آپ نے کچھ اور لوگوں کا نام لیا. تو جو بھی آئیں گے ابو بکر و عمر کے بعد آئیں گے، فضائل میں، مناقب میں، حکمرانی میں، ولایت میں، خلافت میں، سرپرستی میں، سب ابو بکر و عمر کے بعد آئیں گے. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اور اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی موقف کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان وہ السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے، 821 نمبر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لراجح به، اگر ابو بکر کے ایمان کو تمام زمین والوں کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہے، باقی سارے اہل ارض کا ایمان جس میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، سارے کے سارے صحابہ ہیں، سارے کے سارے اولیاء ہیں، سب کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں. تو عمر فرماتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان پھر بھی بھاری. یہ چیزیں نہیں نظر آتی، یہ اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے نا. اور آگے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے بارے میں کہتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عمله منک. عمر تم اس کائنات میں وہ شخص تھے، اب موجودہ دور میں تم وہ شخص تھے کہ جس کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ اس جیسے عمل لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تم تو میرے لیے اسوہ اور نمونہ تھے. تم وہ شخص تھے اب جس کو دیکھ کر، جس کے اعمال کی پیروی کر کے میں اللہ کی رضا چاہتا تھا. آپ چلے گئے ہو اب، تو آپ سب سے محبوب شخص تھے میرے اس کائنات میں جن کو میں پسند کرتا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی امید تھی پہلے ہی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ قبر بنانے کی اجازت ملے گی، آپ کی قبر بنے گی. کیوں؟ کہتے ہیں کنتو اکثر اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا جی تو انا و ابو بکر و عمر، میں آیا اور ابو بکر اور عمر آئے. ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا، ابو بکر و عمر داخل ہوئے. وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نام کے ساتھ آپ دونوں کا ہی نام لگایا کرتے تھے. تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو جگہ نصیب ہوگی قبر کی تو ابو بکر کو ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ عمر کو ہوگی. یہ تو مجھے پہلے یقین تھا. یہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے. تو کون ہے آقا اور کون ہے سرپرست اور کون ہے خلافت کا حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر سے بڑھ کر؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے نا. اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے 23,563 نمبر کہ کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے کوفہ میں. یہ اس دور کا واقعہ جب علی رضی اللہ عنہ حکمران تھے، جب خلیفہ بن چکے تھے، جب سرپرست بن چکے تھے، جب آقا بن چکے تھے، جب ولی الامر بن چکے تھے. اس وقت کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا مولانا، ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو. کیا کہا؟ ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو گیا؟ تم بھی عرب ہو، میں بھی عرب ہوں، تمہارا مولا میں کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام مولا کہتے نہیں تھے، اور یہاں انہوں نے بطور محبت کہا نا کہ محبوب ہمارے، یا مولانا ہمارے محبوب. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہارا مولا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے کئی معنی تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے طے نہیں تھا کہ وہ کس حوالے سے مولا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت لوگوں نے وضاحت کی جو ملنے آئے تھے. بعض روایات میں وضاحت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر سنا تھا کہ من کنت مولاه فإن هذا مولاه، کہ جس کا میں دلی محبوب ہوں اس کے علی بھی دلی محبوب ہے. تو ہم نے تو پیار محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے محبوب، یہ بات ہم نے کہہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی آقا، سرپرست اور حاکم اور ولی الامر اور خلیفہ ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مولا کا یہ معنی نہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا اور نہ علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا. یہ خود علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سامنے آ گیا. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں
اور بعض روایت میں وہ پڑپوتے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن رضی اللہ عنہما ان کے وہ پوتے ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک دن ایک شخص جو ہے نا ان سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، جسے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے نا لوگ اور غلوب کا شکار ہو جاتے، ایک شخص اسی طرح غلوب کا شکار ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کنہوں نے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ان کے پوتے، یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پوتے، وہ بول کے کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح تم کہتے ہو نا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ تھے یا ولی الامر تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، اس سے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص امتیاز نصیب فرمایا ہے، تو اگر ایسا ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو اللہ کے بندو، تو پھر علی رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑے مجرم بنتے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کوئی خاص خصوصیت دی تھی، اختار علی لہذا الامر، اگر یہ کوئی خاص خصوصیت علی رضی اللہ عنہ کی تھی اور ان کو لوگوں کا حکمران یا سرپرست بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی، متصل بعد سرپرستی علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، تو پھر علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مجرم بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم چھوڑ دیا اور اپنی ولایت کا اور اپنی سرپرستی کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اور پھر اس شخص نے آگے سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ؟ کیا علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا انہوں نے؟ یہ آج بھی روافض یہی حدیث پیش کرتے ہیں نا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے کے لیے۔ اس دور میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے پڑپوتے ہیں وہ بھی روافض کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں عقل کے اندھو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد من کنت مولا ہو، اس حدیث سے قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا یا سرپرستی کا یا ان کے نگران ہونے کا یا اس طرح کے کسی بھی حاکم ہونے کا معنی کو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد نہیں دیا۔ اگر یہ مراد ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ خود اس کا اعلان کرتے، کیوں وہ پیچھے رہتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اعلان ایسا ہی تھا جیسا نماز روزے وغیرہ کا حج کا اعلان ہے، اس کو صاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد جو تمہارے معاملات کے نگران اور حکمران ہیں یا سرپرست ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، میرے بعد ان کی بات ماننا، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں جامع ترمذی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو میرے بعد ابوبکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ تو یہ اور تمام جو اہل لغت ہیں اور تمام شارحین حدیث ہیں وہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔ کسی ایک بھی محدث نے، کسی ایک شارح حدیث نے یہ معنی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ یا ولی الامر یا سرپرست وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، کسی نے یہ معنی نہیں کیا۔ یہ رافضی کرتے ہیں یا مرزا انجینئر صاحب نے رافضیوں کی زبان بولتے ہوئے کیا ہے۔ اگر ہم آپ کو لغوی لوگوں کی بات دکھائیں تو تہذیب اللغہ ایک کتاب ہے، 370 ہجری میں اس کے مصنف محمد بن احمد الازہری ابو منصور فوت ہوئے ہیں، یعنی متقدمین میں سے ہیں، اہل لغت میں سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا معنی یہ ای من احبنی و تولانی فلیتولہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ علی سے بھی دوستی رکھے رضی اللہ عنہ۔ یہ مطلب ہے، یہ سلف صالحین یہ مطلب لیتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی، الاعتقاد نامی عقیدے پر کتاب لکھی انہوں نے، اس میں وہ فرماتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی نفرت سے منع کیا ہے کہ علی سے نفرت نہ رکھو، اور والمراد به ولاء الاسلام و مودته، اس سے مراد کیا تھا؟ جو مسلمانوں کی آپس میں محبت و مودت ہوتی ہے وہی مراد تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں بات رکھو گے تو مسلمانوں کے بارے میں دل میں بات رکھنا درست نہیں ہے۔ وعلی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا ولا یعادی بعضهم بعضا، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور نفرت نہ کریں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا حکم فرمایا نا، یہ وہی محبت ہے جو مسلمانوں کو آپس میں کرنی چاہیے۔ اب یہ کوئی ہم نے تھوڑا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھ دیا ہے،
اب یہ کہیں گے یہ ناسبی جو ہے نا یہ نہیں مانتے کہ اس میں خاص ولایت مراد ہے، اس میں محبت مراد نہیں ہے، تو یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بتایا ہے یا انجینئر صاحب کا رد کر رہے تھے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے وہ یہ بات کر رہی ہے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اسلام والی محبت ہے جو مسلمانوں کو آپس میں کرنی چاہیے، اس سے مراد کوئی ولایت و سرپرستی و آقائی تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ہم بات کو تھوڑا مختصر کریں، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ بَعْدَهُ، کہ اس حدیث میں مولا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن ان معنی میں سے کوئی بھی ایک معنی ایسا نہیں اس حدیث پر فٹ ہوتا جس سے یہ دلیل ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بار خلیفہ بنا دیا تھا۔ جی میرے آپ کہتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، یہ پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہیں روحانی طور پر، یہ آگے بات ہوگی اس پر۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہم نے کوئی امام ابن عبد البر کو تو نہیں پڑھائی، یا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کوئی کسی انجینئر کا رد تو نہیں کر رہے نا، روافظ کا رد کر رہے ہیں، روافظ کا، تو یہ روافظ کا عقیدہ ہے۔ اور آگے امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ رافضی جو ہے نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جب ہم کسی غلو کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی سے محبت نہیں ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کوئی مومن اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اسلام میں ان کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی منکر ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر ان کا مرتبہ گھٹا کر علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے دیا جائے، اور وہ بھی کتنے بھونڈے انداز سے، آگے میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں روحانی طور پر پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، جسمانی طور پر اور پولیٹیکلی سیاسی طور پر ابو بکر و عمر، نعوذ باللہ۔ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل روافظ یہی کہتے ہیں، روافظ یہی کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ چوتھا نمبر حقیقت میں پہلا نمبر تھا۔ یہی بات آپ نے کر دی کہ روحانی طور پر پہلا نمبر ہے اور جناب سیاسی طور پر چوتھا نمبر ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح لسان العرب تک آپ جتنی بھی لغات ہیں سب میں دیکھیں تو یہی معنی لکھا ہوا ہے کہ یہاں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں محبت مراد ہے، قلبی تعلق مراد ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولایت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی بڑے لوگوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، اس حدیث میں آگے ہے نا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس سے اللہ بھی محبت کرے، اور جس وہ علی سے نفرت کرے اللہ بھی اس سے نفرت کرے، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مطلب ہے کہ وہ جو مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دلی دوستی مراد تھی نا، یہاں پر دلی دوستی مراد تھی۔ کہتے ہیں یہ پیچھے نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں آگے پڑھو، ہم کہتے ہیں پیچھے پڑھو۔ پیچھے کیا ہے جی؟ پیچھے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھی تھی، اور آیت نمبر 6 میں یہ تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، سب سے بڑے سرپرست ہیں مومنین کے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر۔ تو لہٰذا اس کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا، لہٰذا مولا سے بھی مراد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے سرپرست اور سب سے زیادہ مسلمانوں پر حق رکھنے والے وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب۔ اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سمجھ آئی؟ کیسا استدلال ہے جناب مرزا صاحب آپ کا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اسی سیاق میں آپ نے یہ فرمایا، اور ولایت سے مراد یہ جو نا حق خلافت ہے، یا پہلا خلیفہ بنانا ہے، یا پہلا سرپرست بنانا ہے، یہاں وہ خلیفہ کے الفاظ سے احتراز کر رہے ہیں مرزا صاحب ابھی تک، ذرا تھوڑا سا کام گول کرنے کے لیے کہ بعد میں مکر سکوں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، وہ سرپرست کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیں سرپرست کون ہوتا ہے؟ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو وہ سرپرست تھے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سرپرست کون تھا؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد کون سرپرست تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد خلیفہ رابع۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ کہنا کہ سرپرست علی رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اولا کا معنی ہے آقا اور سرپرست، لہٰذا اس کے بعد جو آپ نے فرمایا نا من کنت مولا، اس کا معنی بھی آقا اور سرپرست ہوگا۔
یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے مرزا صاحب. اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر آپ کی بات, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت پڑھی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ کیوں نہ دہرا دیتے؟ آپ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اور علی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ آپ نے الفاظ کیوں بدل دیے؟ آپ نے مولا کا لفظ بعد میں کیوں بول دیا جو کہ دوسروں کے لیے بھی بولا جا چکا ہے؟ مولا کا لفظ کیوں بول دیا؟ آپ اولا کا لفظ ہی بول دیتے. آپ فرماتے اگر آپ کی بات درست ہوتی نا مرزا صاحب, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آپ کو اولا کہا تھا, انا اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی اولا بالمؤمنین من انفسہم, بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اپنا حق جتایا, بالکل اپنا حق ضرور جتایا ہے کہ میں تم پہ زیادہ حق رکھنے والا ہوں, یعنی میری بات ماننا تم پر فرض ہے, تو لہٰذا میری یہ بات بھی مانو کہ جس طرح مجھ سے دوستی رکھتے ہو, جس طرح مجھ سے محبت رکھتے ہو, علی سے بھی محبت رکھو. بس اتنی سی بات تھی جس کو آپ نے زیب داستان کے لیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس سے کہاں ولایت اور حق ولایت ثابت کر دیا. مرزا صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت اور سرپرستی تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے سب نے کہا جی ہاں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ کر رہے ہیں من کنت مولاہ کا, حق ولایت والا اور سرپرستی والا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں, آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا, نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں من کنت مولاہ میں حق ولایت اور سرپرستی کا معنی خود کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہم نے بتایا کہ اہل سنت میں سے ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کہی. یہ بالکل رافضیت ہے, اور اس سے بڑی رافضیت کیا ہو سکتی ہے؟ مرزا صاحب رافضیت میں بالکل گھس چکے ہیں. ہم اب بھی اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں, ہدایت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی بڑا معاملہ نہیں, اللہ رب العزت ہدایت دے دے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہدایت دے گا. لیکن یہ کھلی رافضیت ہے. ہم مرزا صاحب کے ماننے والوں سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں. قبر میں حشر میں علی مرزا صاحب آپ کو نہیں بچائیں گے, اس وقت آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنا آپ کو بچائے گا. اس لیے قرآن و سنت کے احکامات جو ہیں اس پر آپ عمل کریں. اور اگر یہاں مراد یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا میں بھی سرپرست قرار دیا ہے علی رضی اللہ, اگر ہم بالفرض مان لیں مرزا صاحب, اگر ہم آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں سرپرست ہوں اس طرح تمہارے سرپرست علی رضی اللہ عنہ ہیں. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کے متصل بعد علی سرپرست ہے؟ کیا ایسا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ثابت ہوتا. دوسرے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سرپرست ہوں گے, لیکن بعد میں پہلے ابو بکر عمر و عثمان ہوں گے سرپرست. وہ تو دلائل ہم نے پہلے بھی پیش کر دی اور اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے. اور ایک مثال بھی میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مطلق بات میں مطلق بات کی گئی, اس میں سب لوگوں کو شامل کر لینا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ کچھ لوگ اس سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث مرزا صاحب نے خود سنائی ہوئی ہے لوگوں کو, 3801 نمبر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا, ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ سچے ابو ذر ہیں. آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ سچے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن کیا کوئی سنی یا کوئی رافضی کوئی بھی کیا اس حدیث کا یہ مطلب لے گا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑا سچا کوئی نہیں دنیا میں؟ حالانکہ الفاظ کتنے صریح ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دیگر دلائل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خارج ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کیا کوئی ایسا پاگل انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے جو کہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے بھی زیادہ سچے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ؟ نہیں بھائی, واقعی ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے, لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ان سے کم سچے ہیں یا وہ ان سے بھی بڑے سچے تھے. اور صدیق کا لقب ساری امت نے اجماعی اور اتفاقی طور پر اہل سنت نے کس کو دیا؟ ابو بکر کو دیا نا, صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں دیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں دے دیا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں تخصیص موجود ہے دیگر دلائل کی روشنی میں، اور وہ دلائل بھی قرآن و سنت کے ہیں، وہ دلائل بھی اجماع امت کے ہیں۔ اس لیے اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سب سے سچا کہیں نبی پاک، اس کے باوجود بھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے وہ سچے نہ ہوں دیگر دلائل کی روشنی میں، تو کیا معنی ہے اس بات میں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ یا یہ سرپرست ہیں، اگر یہ فرمایا بھی ہو، حالانکہ ایسا فرمایا ہی نہیں، اگر یہ فرمایا بھی ہو تو دیگر دلائل سے ابو بکر و عمر و عثمان خارج ہو جائیں گے، امت کے اجماع کی روشنی میں یہ خارج ہو جائیں گے، اہل سنت کے اتفاق کی روشنی میں یہ خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا مرزا صاحب آپ کا استدلال قطعاً اس حدیث سے نہیں بنتا، یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہے، اور یہ آپ کی جذباتیت ہے، اور یہ آپ کی رافضیت نوازی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ قرآن و سنت کے اور اجماع امت کے سارے دلائل کو ٹھوکر مار کے آپ گمراہی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب یہاں ایک اور بات ہم کر دیں، کہتے ہیں مولا کل یا مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنا بھی درست ہے، یہ بھی کلپ چڑھا دیا مرزا صاحب نے اسی حدیث سے، من کنت مولا ہو، کہتے ہیں مولا کا آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مولا ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر علی بھی ساری کائنات کے مولا ہوئے، کیونکہ نبی پاک جو فرمانے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو نبی سب کے مولا ساری کائنات کے، لہٰذا علی بھی ساری کائنات کے مولا۔ اچھا مرزا صاحب خود آپ نے اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے کہ یہ جو مولا والا لفظ ہے یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مولا تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلکہ وہاں الفاظ اور زیادہ صریح ہیں اس حوالے سے کہ نبی پاک نے فرمایا انتا اخونا و مولانا، مولانا کے الفاظ ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ انتا مولانا، کہ زید آپ تو ہمارے مولا ہیں، اور خود مرزا صاحب اس کا معنی کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا زید ہمارے دلی محبوب ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ ہمارے مولا ہیں، مولا نہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے دلی محبوب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی مولا کائنات ہوئے۔ آپ کیوں نہیں کہتے اگر علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات اس وجہ سے کہنا ہے رافضیوں کے نعرے سے متاثر ہو کر، اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تصرف کائنات ہے علی رضی اللہ کے پاس یہ غلط ہے، ابھی تو آپ اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ نعرہ جو آپ ان کا جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں نہیں یہ نعرہ جسٹیفائی کرتے؟ آپ کہیں کہ علی بھی مولا کائنات ہیں، زید بن حارثہ بھی مولا کائنات ہیں، اور جو نبی کا مولا ہو وہ مولا کائنات، پھر سارے صحابہ مولا کائنات بنیں گے، کیونکہ خود آپ یہ بات پیچھے تسلیم کر چکے ہیں کہ مولا کا ایک معنی دلی محبوب ہے، اور اس حساب سے سارے مولا ہیں، پھر تو سارے صحابہ مولا کائنات ہوئے، اور آج کے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی مولا کائنات ہوئے۔ تو یہ مرزا صاحب کس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے، اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے جو پروٹوکولز ہیں ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ان کو تسلیم کرنے سے کوئی عار نہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ناسبی گالیاں دیتے ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ناسبی نے فون کر کے مجھے وہ گالیاں دی مجھے پتہ نہیں کیا گالیاں اس نے دی، کس وجہ سے کہ ہم ان کی بولی نہیں بولتے، اور رافضی بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کی بولی نہیں بولتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے منہج پر قائم ہیں، جو قرآن و سنت سے اور سلف صالحین کے اجماعی اتفاقی عقیدے سے ثابت ہوتا ہے، ہم صرف اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو جو فضائل ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم نے خود بیان بھی کیے ہوئے ہیں کئی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے، آن دی ریکارڈ ہے، ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں ٹاپک پہ کیوں نہیں بات کی؟ جی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم نے سیدنا ابوبکر سے پہلے بیان کیے۔ جب ہم نے صحابہ کے فضائل کا سلسلہ شروع کیا جہلم میں ماہانہ پروگرام میں، تو سب سے پہلے میں نے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے فضائل کو نہیں مانتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اس کے بعد ہم نے بیان کیے ہیں، پہلے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ جو فضائل ہیں ہمارے لیے سارے آنکھوں پر ہیں، لیکن غلو جو ہے وہ تو منع ہے، تو قرآن نے کہا غلو سے بچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، اور ساری امت یہ کہتی ہے کہ غلو منع ہے اہل بیت کی محبت میں۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا،
کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ پروٹوکول حاصل نہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، باقی جس سے بھی بغض رکھے منافق بنے گا؟ نہیں۔ مرزا صاحب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا پروٹوکول ہے کہ ان سے جو نفرت کرنے والا یا بغض رکھنے والا وہ منافق ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور خود کچھ لمحے بعد ہی مرزا صاحب نے خود بیان کر دیا، کہتے ہیں ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے ایک بات آئی ہے کہ ان سے مومن ہی محبت رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مسلم میں انڈائریکٹ آتی ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا۔ اور بھئی جب آئی ہے تو اس کو مانو نا، پھر یہ تو نہ کہو کہ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا پروٹوکول ہے۔ جو سب صحابہ کا پروٹوکول ہے اس کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کرنا بھی تو دوسرے صحابہ کی توہین ہے نا۔ اور دیکھیں سارے بدری جنتی ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو سب کو معاف کر دیا ہے ایڈوانس میں ہی، سارے بدری۔ تو ان میں سے آپ کہیں کہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے تو باقیوں کی توہین ہوئی نا، پھر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، پھر ان کی تو توہین ہو گئی نا۔ کہ جب آپ نے ایک چیز کو مطلق رکھا ہے تو آپ اس کو کیوں خاص کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے خود مرزا صاحب نے مان لیا، اور وہ الفاظ کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ دعا فرمائی اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ سارے مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دے، وحبب الیہم المؤمنین، اور ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، اور اگر کوئی کہے نا کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، تو دیکھیں الفاظ کیا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا ہوا ہی نہیں کہ میرے بارے میں سنے یا مجھے دیکھے اور محبت نہ کرے۔ یہ تو نبی پاک نے فرمایا نا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِن دَلَائِلِ النُّبُوَّۃِ، یہ تو دلائل نبوت میں سے یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی، سارے مومن ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، اور سارے جو منافق ہیں نا اور سارے جو کافر ہیں منکرین حدیث وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو جو نفرت رکھتے ہیں ان سے تو آپ پینگے چڑھاتے ہیں نا، ان کے تو آپ ہاتھ چومتے ہیں، ان کے تو آپ درباروں پہ جاتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں ان کو آپ ناصبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کے لیے بھی اور ان کی والدہ کے لیے بھی یہ بات خود آپ نے تسلیم کر لی کہ ان سے مومن ہی محبت کریں گے، ہر مومن ان سے محبت کرے گا۔ اور انصار کے بارے میں بھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ انصار کے بارے میں بھی ایک جنرل بات آتی ہے، وہی جنرل بات آئی ہے تو سارے انصار کو شامل ہے نا۔ یا انصار کے بارے میں جرنل آتی ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ سارے انصار، ایک ایک انصاری صحابی جو بھی ہے وہ اس کا مصداق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خصوصیت میں علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ بھی ہیں، اور انصار سارے کے سارے ہیں، اور ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم بالاولا اس کے مستحق ہیں، کیونکہ انصار سب انصار سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انصاری نہیں ہیں، قرشی ہیں، مہاجر ہیں، اس کے باوجود سب انصار سے بڑھ کر وہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر، مرزا صاحب بھی شاید اس کو مانتے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر سب انصار سے بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ لوگ تو بالاولا پھر مصداق ہوئے نا، جب ان سے کم درجہ لوگوں کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے شرط ہے تو ان اعلیٰ درجہ لوگوں کی محبت ایمان کے لیے شرط کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یوں بھی تو سمجھایا جاتا ہے نا، کبھی کبھی یوں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارا ادنا سے ادنا شخص اتنی اہلیت رکھتا ہے، تو بتایا کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈائریکٹلی یہی بتایا ہے کہ جب سب انصار جو ادنا سے ادنا انصاری صحابی ہے اس کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کی نفرت نفاق ہے، تو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور علی رضی اللہ عنہ ان کی محبت ایمان کیوں نہیں ہوگی، جو کہ بالاتفاق سارے انصار سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کی نفرت اور بغض نفاق ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ خود مرزا صاحب آپ نے زبانی طور پر یہ حدیثیں بیان کی، لیکن بیان کر کے بھی کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں نا، افسوس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ رافضیت ہی تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے
ہم بالکل کبھی کوتاہی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انگلی اٹھائے نا اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کرنے کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا ہے۔ میری کتاب بندہ ناچیز کی کتاب جو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھی، صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، جس میں صحیح بخاری کی حدیث پر تان کی گئی تھی، اور اس میں اس حدیث کے راوی پر بھی تان کی گئی تھی جو علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والا نے اس حدیث کو عدی بن ثابت، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انصار کے حوالے سے کہ عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، اور صحیح مسلم میں جو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے نا، انصار کے حوالے سے ہے صحیح بخاری میں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور آگے ہے کہ اللہ انصار سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے اور انصار سے بغض رکھنے والوں سے اللہ ان سے نفرت کرے۔ یہی بات بعض روایات میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو بہرحال بالکل سیم الفاظ صحیح بخاری میں 3783 نمبر عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ حدیث بھی عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں۔ راوی مشترکہ ہے انصار کے حوالے سے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ان دونوں حدیثوں کا جو راوی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کون ہے؟ عدی بن ثابت۔ اس پر بعض ناسبیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رافضی ہے اور یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس نے جھوٹی حدیثیں گھڑ دیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، عدی بن ثابت کے بارے میں۔ تو مرزا صاحب اس منکر حدیث کو جواب کس نے دیا تھا؟ اب بڑے وکیل اہل بیت بنے پھرتے ہیں آپ، اور یہ جھوٹے نعرے لگا کے کیا آپ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے؟ کس نے دفاع کیا؟ عدی بن ثابت کی توثیق کس نے ثابت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے طریقے سے ثابت کی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ہے۔ تو وہ علماء اور محدثین کا علم ہی نا، ہمارے اساتذہ کی محنت ہی ہے نا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اور اللہ کی توفیق سے اور محدثین کی محنت سے ایسے طریقے سے پیش کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سارے ناسبیوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس منکر حدیث نے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا تھا عدی بن ثابت پر، اور صحیح مسلم میں بھی عدی بن ثابت ہی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا اور 8 صفحے پورے لکھے اور عدی بن ثابت کی توثیق ثابت کی، اور اس پر جرح کے بارے میں جو اقوال تھے ان کی حقیقت بیان کی، اور اس طریقے سے بیان کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے جنہوں نے وہ کتاب پڑھ کر شبہات میں پڑھ گئے تھے صحیح بخاری وغیرہ میں، تو وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے شبہات اللہ کے فضل سے دور ہو گئے۔ اور علماء نے الحمدللہ شیخ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حرف بحرف لفظ بلفظ اس کتاب کو پڑھا، اور اس پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ منکرین حدیث قیامت تک اس کا جواب دینے سے عاجز رہیں گے۔ ہم بھی مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ قیامت تک آپ بھی ہمارا جواب دینے سے عاجز رہیں گے، کیونکہ آپ میں بھی ملتی جلتی نشانیاں پائی جاتی ہیں، آپ بھی مرضی کی حدیث کو مانتے ہیں اور مرضی کی حدیث کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے اس کا دفاع کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر کوئی ناسبی اس پر اعتراض کرے عدی بن ثابت کے حوالے سے تو آپ ہماری کتاب پڑھنا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا۔ اسی طرح حدیث بخاری کی دوسری جو میں نے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبغضوا، علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہ کرو بھائی، علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہی رکھو۔ اس پر بھی اعتراض کیا گیا، اس میں علی بن سوید راوی تھا، اس پر جرح کی گئی علی بن سوید پر۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت پر حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا دفاع کیا۔ اور آپ کتاب کو پڑھیں کبھی ٹھنڈے دل سے، ہم تمام ناظرین کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھیں، سینکڑوں صفحات تو علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی احادیث کا دفاع کرنے میں ہم نے لکھے ہیں، اور ایسا دفاع اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اجلح بن عبداللہ الکندی اور جعفر بن سلیمان الزبعی، علی بن سوید، ان تینوں راویوں کی توثیق اس حدیث کے حوالے سے ہم نے ثابت کی۔ ان پر رافضی ہونے کا الزام لگا کر اہل بیت کی جو فضیلت میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثوں کا انکار کیا جاتا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دفاع کیا، اور ایسا علمی دفاع کیا ہے کہ اس کا جواب قیامت تک علماء کے بقول کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے آپ جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو یہ جھوٹ بول کر کہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کہتے ہیں ایسے منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو، بربادی ہو، جو علی رضی اللہ عنہ سے یا اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اور کسی بھی صحابی سے، سیدنا معاویہ ہو، مغیرہ بن شعبہ، کسی سے بھی نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی تباہ و برباد کرے، لعنت ہو ان پر۔ ہم تو دونوں کو برابر سمجھتے ہیں،
اور آگے مرزا صاحب نے استدلال کیا. اب یہ جو استدلال ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو سرپرست اور خلیفہ اول بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ استدلال کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ حصہ ضعیف ہے، مان رہے ہیں ضعیف ہے لیکن استدلال بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کو سنائیں گے کہ کتنی ڈٹائی سے استدلال کیا اور کتنے پکے منہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن خود مان رہے ہیں کہ وہ حصہ ضعیف ہے. لیکن بہت سے محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، بشمول بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ. اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ. حالانکہ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. دیوبندیوں میں سے مولانا اشرف علی تھانوی، دیوبندی سب کے سب ان کی علمیت کے قائل اور ان کے وہ مشترکہ بزرگ ہیں تمام دیوبندی ہمارے احباب کے. اور دیوبندی جو یہ بزرگ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی اس کے جو راوی ہے نا علی بن زید بن جدعان، اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. تو دیوبندیوں کے نزدیک بھی، ان کے بزرگوں کے نزدیک بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اور بریلویوں میں سے ہم حوالہ آپ کو دیں گے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. تمام بریلویت ان کو بزرگ مانتی، ان سے بڑا بزرگ بریلویوں میں کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ بریلوی تو سب ان کو مانتے ہیں. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی علی بن زید بن جدعان کو ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ اس روایت کی وجہ ضعف ہے. پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بھی جھوٹا الزام لگا دیا. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ صحیح مانتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. یہ الفاظ ہیں جس سے استدلال کر رہے ہیں. اور آگے انداز ان کا دیکھیں کہ گویا کہ بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں، گویا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتنے یقین سے استدلال کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ میں مولا ہوں. حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. مرزا صاحب آپ کو سیدنا معاویہ سے محبت ہے، مغیرہ بن شعبہ سے محبت ہے، عمر بن عاص سے محبت ہے، اقرار کریں نا کسی دن، ورنہ پھر یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ نفاق ہے. کہتے ہیں حضرت عمر مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ سر یہی مولا بنے ہیں. کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے، اور سر وہ یہی والے مولا بنے. کہتے ہیں یہی والے مولا سرپرست اور آقا بنے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور اسی کی مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے. ہم کہتے ہیں مرزا صاحب اس روایت میں جو علی بن زید بن جدعان ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو ضعیف بھی مان رہے ہیں. جس مشکات سے دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اس مشکات میں بھی شاہ زبیر ضعیف رحمۃ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، اس روایت کو، اس ٹکڑے کو، اور دیگر محققین نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. آپ پھر کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ضعیف روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن خود ضعیف روایت بیان کر کے اس سے استدلال کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھی یہ الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا. یعنی ولایت اور خلافت اور سرپرستی والا جو معنی ہے من کنت مولا ہو، وہ کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ ایک ضعیف حدیث سے. یہ تو ان کا استدلال ہے، یہ ان کا حال ہے مرزا صاحب کا. اور آگے میں وہ الفاظ پیش کرنے لگا ہوں جو آج کے ٹاپک کے مین الفاظ ہیں کہ مرزا صاحب رافضیت کی پگڑی پر کس طرح گامزن ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں لہٰذا یہ وہ دلائل تھے جو آپ کے سامنے جن کا میں تجزیہ کر چکا ہوں نا، یہ ساری بونگیاں، یہ ساری خرافات، یہ ساری بیوقوفیاں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ان کی بنیاد پر، اور یہ ضعیف روایت علی بن زید بن جدعان جو منکر الحدیث ہے، سخت قسم کا ضعیف اور رافضی اس کو کہا گیا ہے، اس رافضی راوی اس منکر روایت کی بنیاد پر جو مرزا صاحب نے ایک عمارت کھڑی کی ہے نا، اب اس سے جسٹیفائی کرنے لگے ہیں اپنے گرو، اپنے استاد اسحاق جھالوی صاحب کو. کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں، لہٰذا یعنی یہ جو پچھلے باتیں گزری ہیں نا ان میں یہ ضعیف روایت بھی ہے اور باقی باتیں بھی ہیں. کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں،
اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ الفاظ پر غور کریں، کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے، اسحاق جالوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے، اور ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے الفاظ دیکھیں، مسلمانوں کے سیاسی طور پر گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں، ابو بکر نبی علیہ السلام کے خلیفہ نہیں کہا مرزا صاحب نے جالوی صاحب سے نقل کرتے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور آگے مرزا صاحب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں روحانی طور پر علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں وہ پہلے بھی ہیں چوتھے بھی ہیں، روحانی طور پر پہلے ہیں اور پولیٹیکلی جو ہیں وہ چوتھے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک ہے، بہت چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب اگرچہ مرزا صاحب نے یہاں اینڈ میں یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دینا اور ان کی خلافت پر غاصبانہ کہنا یہ درست نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب آپ نے پیغام کہہ دیا ہے، جس کو آپ نے یہ پڑھا دیا، جس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، وہ پولیٹیکلی اور گورنمنٹ لیول پہ مانے گا کسی کی خلافت کو، وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ برا نہیں سمجھے گا، اور کل کلاں تو آپ نے بھی اسی طرح، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہ دی تو آپ نے آگے بڑھنا ہے نا۔ تو جو سننے والے آپ کے روافظ وہ تو خوش ہو گئے، اور جو نیم روافظ جن کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پہلے آپ نے پیدا کر دی ہے وہ بھی اس وجہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت پر ایمان لے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں امت کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں؟ ایک کسی اہل سنت کے امام سے ثابت کر دیں، جو منہ مانگا انعام آپ کہیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں تو صحیح۔ وہ اسحاق جالوی رافضی صاحب، ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی اسحاق جالوی صاحب، یہ نا یہ سلو پوائزن کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ جالوی صاحب بھی آہستہ 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 اس سٹیج پر پہنچے، اور مرزا صاحب بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں۔ اب اسحاق جالوی صاحب نے کیا کیا کہا ہوا پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے پہلے دن سے میرا حق ہے، 25 سال صبر کرتے رہے، اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانو ہے بیعت جیسے آسان نہیں امت تو حاصل نہیں، 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی، اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، علی رضی اللہ عنہ بھی خلافت کو اپنا ہی حق پہلے دن سے سمجھتے تھے، لیکن صبر کرتے رہے، مجبوریاں تھیں، حکمت کے تحت صبر کرتے رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پھر کیا حق پر ہوئی ان کے نزدیک؟ کیا یہ رافضیت نہیں ہے کہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اپنا حق سمجھتے تھے لیکن وہ مسلک کے تحت خاموش رہے؟ یہی تو رافضی کہتے ہیں۔ مفتی اسحاق صاحب نے یہیں فیصل آباد والے جو عالم دین جو انتقال کر گئے، مجھے ان سے بڑی میری پیار تھا، وہ بھی میں اکثر جاتا تھا فیصل آباد ان سے ملنے۔ اچھا میں گیا مفتی صاحب کے پاس، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو صرف علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ ساری باتیں ان کی بخشش کا سامان ہوگی۔ رافضیت میں اور اس میں کیا فرق ہے مرزا صاحب؟ تو اس لیے یہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اور جالوی صاحب وہ ایک رافضی صاحب کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی جب دعویٰ کیا تھا نا، دیکھیں فوراً کوئی اگر ایسی بات کر دے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو، آہستہ آہستہ گراؤنڈ بناتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے پہلے دعویٰ نبوت نہیں کیا، شروع میں پہلے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ شروع کر دیا، ملہم ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر کبھی اس نے دعویٰ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اینڈ میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شروع میں پہلے دن کیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا؟ آہستہ آہستہ جب اندھے مقلد ساتھ ملا لیے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ماننا آسان ہو گیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس میں بھی یہ تعویل کر لی کہ میں نے تو ذلی نبی کہا ہے نا، میں ذلی نبی ہوں، اور ذلی بروجی سب پر لعنت، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور جو مانے۔ اسی طرح خلافت کے حوالے سے جو کہے نا پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس میں تعویل کریں گی روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا جسمانی طور پر کوئی بھی تعویل کرے، تو یہ اہل سنت کا نہیں، یہ رافضیوں کا موقف ہے۔ اہل سنت کا قطعاً یہ موقف نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔
یہ اہل سنت میں سے کوئی ایک تو ایسا کہتا مرزا صاحب آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا استاد اسحاق جالوی جو رافضی تھا اس کو یہ پتہ چلنا تھا، جو نعوذ باللہ کہتا تھا چند ایک صحابہ جو ہے نا وہ ان سے اللہ راضی ہوا ہے. باقی توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کرے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے، وہ سارے جس کی رافضیت سارے مسلمانوں کے نزدیک واضح ہے، اس کو اور آپ کو پتہ چلنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے روحانی خلیفہ علی رضی اللہ عنہ. نعوذ باللہ. یہ آپ کی حالت ہے. اب آگے مرزا صاحب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ آ کے تو ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں چوتھا تو ماننا پڑ جاتا ہے. کیا ماننا پڑ جاتا ہے یا چوتھا نمبر ہی ہے؟ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر ہی ہے. ہاں رافضی کہتے ہیں کہ چوتھا ماننا پڑ جاتا ہے. رافضی سنیوں کو یہ تانا دے، جب ہم کہتے ہیں نا ہم چوتھا مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑ جاتا ہے. یہ بالکل رافضیوں والی طنز جو ہے مرزا صاحب ہم پر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بھی ہے تو علی کا چوتھا نمبر بھی ہے. نعوذ باللہ. اب استدلال ایک اور کیا انہوں نے، کہتے ہیں یہ بات کیسے درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے روحانی طور پر. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، مولا علی کے مشورے سے چلتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے. واہ بھائی واہ، کیا استدلال ہے مرزا صاحب آپ کا. اگر اس استدلال کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مشورے سے کوئی کام کیا جائے وہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، یہ مطلب وہی سرپرست ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے ہر موقع پہ؟ امرہم شورا بینہم، قرآن نے نہیں کہا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے نا. تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے سرپرست وہ ہوئے صحابہ کرام جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو جس سے وہ مشورہ کرتے تھے اس کا مطلب وہ علی کے سرپرست ہوئے. نعوذ باللہ. کتنی بڑی جہالت اور بیوقوفی اور بونگی ہے مرزا صاحب آپ. یہ دلیلیں ہیں آپ کی، اور اس کی بنا پر اہل سنت کے اجماع و اتفاق کو آپ ٹھکرا رہے ہیں. اور آگے آخری باتیں ہم کر کے بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ منہ بند ہو جائیں گے سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے اس کلپ کے چڑھنے کے بعد. الفاظ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، جب میرے یہ کلپ چڑھنے ہیں قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا مولا کا یہ مانا نہیں، وہ نہیں. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی، اور مولا کا یہ مانا نہیں وہ ہے. مرزا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایمان سے بتائیں ابھی تک کس کا منہ بند ہے؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دلائل سے رد کر رہے ہیں. 500 سے زیادہ کلپس، 500 سے زیادہ ویڈیوز آپ کے رد میں ہم نے علمی دلائل کے ساتھ یوٹیوب پہ لانچ کی ہوئی ہیں. کسی ایک کا جواب دیا آپ کا منہ کھلا؟ تو بند کس کا منہ ہوا مرزا صاحب؟ آپ کا منہ بند ہوا نا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو باتیں ہم نے کر دی ہیں نا، آپ قیامت تک کے لیے آپ کا منہ بند ہو گیا ہے. آپ جواب دے کے دکھائیں نا ان باتوں کا. یہ جو دوغلی پالیسیاں آپ نے اپنائی ہوئی ہیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں امام مسلم کا مقدمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو بھی ضعیف روایات کے فتنے سے بچنا ہے ری، اور لوگوں کو یہ سناتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحیح روایات اتنی زیادہ موجود ہیں تو ضعیف حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف روایات بیان کرتے ہیں وہ تو ایسے مشہوری چاہتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں. تو مرزا صاحب یہ ساری چیزیں آپ پر صادق آئیں گی نا؟ جب صحیح حدیثیں موجود ہیں صحابہ کرام کے فضائل وغیرہ پر، تو آپ کو یہ منکر روایت جو علی بن زید بن جدعان نے بیان کی تھی یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے منہ بند ہو گیا آپ کا منہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ. جیسے اب تک نہیں کھلا نا، آپ نہیں منہ کھول سکتے آپ کا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ جو دھوکے آپ دیتے ہیں آدھی روایات پڑھ کر یا ان کا مفہوم تروڑ مروڑ کر، تو اس کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپریشن کر دیا نا، اس کی آپ کے لفظوں میں آپ کے الفاظ میں اس کی انجینئرنگ کر دی ہم نے. تو یہ آپ دیکھیں گے نا کہ اس پر آپ کے ہونٹ سلتے ہیں یا آپ بولتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے منہ کس کا بند ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ باطل پر ہیں انہی کا منہ بند ہوتا ہے. ہر دور میں علماء حق جو ہیں وہ اہل باطل کا منہ بند کرتے رہے ہیں. ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کے جانشین ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل باطل کا منہ بند کرتے رہیں گے. اور اب یہ کلپ گواہ ہے، ساری دنیا یہ جان لے گی کہ کس کا منہ بند ہوتا ہے. کیا ہم مرزا صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہم نے تو دے دیا، کہتے منہ بند ہو جائیں گے. ہم نے تو جواب دے دیا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ جس کو ہر عقل مند بندہ تسلیم کرے گا.
اور اسلاف کے منہج کے مطابق اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہم نے تو منہ کھول دیا، اب منہ مرزا صاحب آپ کا بند ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ تا قیامت اس سے منہ بند رکھیں گے، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اور دے بھی نہیں سکیں گے۔ دلیل کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بونگی ماریں گے اور اس پر پھر آپ کو لوگ دیکھ لیں گے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث بیان کی تھی تو مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، انہوں نے بھی یہی مطلب لیا تھا کہ آقا، مولا کا معنی آقا اور حکمران۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان پر 4 تکبیریں پڑھ دی۔ سنیوں کی بات کر رہے ہیں کہ سنیوں کو دفع کر دیا ہے، 4 تکبیریں پڑھ کے کہنا دفنا دینا نا، وہ اصطلاح سمجھے نا، محاورہ بولتے ہیں مرزا صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سنیوں پر 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی تھی اس کا دلائل سے الحمدللہ ہم نے بھی رد کیا، دیگر علماء نے بھی رد کیا کہ یہاں آقا مانا کرنا یہ تو رافضیت کی علامت ہے، اور دوبارہ ہم نے نہیں سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بات دہرائی ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بات نہیں دہرائیں گے۔ لیکن 4 تکبیریں انہوں نے اہل سنت پر نہیں پڑھی، آپ پر ضرور پڑھ دی ہیں، رافضیت اور نیم رافضیت پر تو 4 تکبیریں پڑھ دی انہوں نے، اور ہمارا کلپ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے، جو من کنت مولاہ پہ ہم نے بنایا کہ حضرت علی نہیں مولا علی۔ اور اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا دوسرا جو کلپ آیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضائل میں، اس کو بھی ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی اور ان کے دور کو پر رحمت قرار دیا حدیث رسول کی روشنی میں، کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی اور اعلیٰ ترین دور تھا، اس کو رول ماڈل قرار دیا انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو۔ تو یہ 4 تکبیریں رافضیت پر اور نیم رافضیت پر ہیں مرزا صاحب۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انہوں نے، ہم وہ کلپ چلاتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنے صاف انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو، ان کے عہد خلافت کو مسلمانوں کے لیے پر رحمت اور رول ماڈل قرار دیا، تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رول ماڈل بھی قرار دیا، پر رحمت بھی قرار دیا، اور تعریفیں بھی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے فضائل بھی کچھ ذکر کیے کہ وہ کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد اہل تھے اس معاملے کے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیوں ان کے ہاتھ میں حکومت خود دے دی۔ ان کے فضائل و مناقب اور ان کے خصائص اور ان کی اہلیت اس بات کا تقاضا کرتی تھی، وہ واقعی برحق مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران بنے تھے۔ تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا، الخلافت بعدی 30 سنہ، تو 29.5 سال حضرت علی تک اور 6 مہینے حضرت امام حسن تک، ثم یکون ملکا ورحمہ ثم یکون ملکا عضوضا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا۔ تو کسی صحابی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اللہ کو راضی کرنا چاہے تو ایک نمونہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی ابتدا صحابہ سے کروائی، اور انتخاب اس شخص کا فرمایا جو شرافت میں بنو ہاشم کے بعد ان کا نمبر تھا بنو امیہ ایک، دوسرا اس شخص کا انتخاب فرمایا جو 19 برس پہلے حکومت کا تجربہ حاصل کر چکا تھا، حکومت کو چلانے کا خاندانی طور پر بھی بیج تھا اندر، اور عملی طور پر بھی 18 برس انہوں نے حکومت کر لی تھی، خلافت ختم ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت عطا فرمائی جو حکومت بادشاہت کے لائق تھا اور اس کے قابل تھا۔ تو یہ باتیں سن کے پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ رافضیت اور نیم رافضیت پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، بلکہ یوں کہیں نا کہ رافضیت اور نیم رافضیت کا جنازہ نکال دیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے، تو پھر بالکل برحق ہے۔ البتہ اہل سنت کے خلاف انہوں نے جو بات کہی تھی، اہل سنت نے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا، اور دوبارہ ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ایسی بات دوبارہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو انشاءاللہ دلائل سے دوبارہ ان کا رد ہو جائے گا۔ یہ مرزا صاحب کی صورتحال ہے۔
یہ ان کے افکار ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ ان کے دلائل ہیں. کتنے بودے اور کتنے بونگیاں مارتے ہیں وہ اپنے دلائل میں، اور اپنے تئیں وہ رافضیوں کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی رافضیوں کو کوئی عقیدہ نظریہ نہیں چھوڑنا جس کی انہوں نے حمایت نہیں کرنی. علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ روحانی طور پر نبی پاک کا پہلا خلیفہ قرار دینا کتنی بڑی جسارت ہے اہل سنت کے خلاف. تو انشاءاللہ ہم مرزا صاحب جو بھی بات کریں گے اس کا انشاءاللہ قرآن و سنت کی روح سے اور اجماع امت کی روح سے، اہل سنت کے عقیدے کی روح سے اس کا رد کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم امید کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے گا. لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا ہی رہے ہیں. ہمیں صرف یہ تو ہم صرف مرزا صاحب کو مخاطب تو نہیں ہوتے، ان کو تو مخاطب اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ورنہ اصل مخاطب تو ہمارے سامعین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں اور ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے جیسے ناکارہ اور گناہگار اللہ رب العزت نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا. اور ہماری وجہ سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت عالمی طور پر ہماری دعوت کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو ہدایت دے گا. اور ابھی تو آغاز ہے، انشاءاللہ یہ دعوت جیسے جیسے پھیلے گی اللہ کے فضل و کرم سے رافضیت اور نیم رافضیت اس دنیا سے ختم ہوگی. اور ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے اس پر شکر گزار ہیں اور ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ رکے گا نہیں. تمام احباب ہمارے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق دے. اور ہم دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں رکھے اور جمع کرے اور اسی پر ہماری موت آئے شہادت کی. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ہم جنت میں ان کے ساتھ اکٹھے ہوں. آمین یا رب العالمین.